جب آپ دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کرتے ہیں تو بھی آپ برائی ہی چن رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہ لگتا ہو۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دیں اور اپنے خوشحال وقت میں ان کے ساتھ اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کریں۔ جب آپ پر برا وقت آئے تو یہ تین لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو اپنے اچھے وقت میں کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1، والدین۔ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، والدین ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی محبت اور حمایت بے لوث ہوتی ہے۔ نمبر 2، سچے دوست۔ وہ دوست جو آپ کے اچھے اور برے وقت میں بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ نمبر 3، روحانی رہنما یا استاد۔ ایسے لوگ جو آپ کو زندگی کے مشکل موڑ پر صحیح مشورہ دیتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک عقل مند انسان اپنے یہ تین راز ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ نمبر 1، جتنی بھی مشکلات ہوں اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 2، ماضی میں کی گئی غلطیاں اور گناہ کو اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 3، جب تک کسی کام میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو جائیں اسے سب سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ خود کو شکست دینے والی گفتگو مت کریں۔ جو آدمی پڑھتا ہے اسے اس آدمی پر کوئی فوقیت نہیں جو پڑھ نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنے ساتھ بے باک رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ ایسی بات مت کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ ہر کوئی چاند ہے اور اس کا ایک تاریک پہلو ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اکثریت کی طرف پائیں تو یہی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ آپ تیار نہیں ہیں۔ حیرت سب سے بڑا تحفہ ہے جو زندگی ہمیں دے سکتی ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کر رہے ہیں اگر لوگ آپ سے دوری اختیار انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ اگر کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر دی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کی مادری زبان محبت ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔
ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ حد سے زیادہ کسی انسان کے پیچھے پڑنے سے وہ آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلے کھڑے ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھے فیصلے تجربے سے آتے ہیں اور تجربے برے فیصلے کرنے سے آتے ہیں۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے۔ ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ عقل مند ہوتا ہے وہ انسان جو چھوٹی پریشانیوں کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ مرد دل سے مسکراتا ہے جبکہ عورت اپنے چہرے سے مسکراتی ہے۔ جب درد ختم ہو جاتا ہے تو دوا کسی کو یاد نہیں رہتی۔ اندازے گفتگو بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید کا موازنہ زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امید وہ گھاس ہے جو قبروں کے درمیان بھی اگتی ہے۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی ثبوت کسی بیوقوف کو کبھی قائل نہیں کر سکے گا۔ اہم چیزوں میں تاخیر کرنا آپ کی زندگی میں بڑے نقصان لاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے جیتنے کی بجائے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ جہاں دماغ بھوکا ہو وہاں بھرے ہوئے پیٹ کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو آپ بے خبر ہیں، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ ادب کے بغیر زندگی جہنم ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کریں جس سے آپ جاہل ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا جو بھی گئے وہ دوست نہیں تھے۔ جلدی غصہ آنا جلدی ہی آپ کو بیوقوف ثابت کرے گا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے۔ سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیشہ خوبصورت الفاظ اچھے ہوتے ہیں۔ برا آدمی کسی کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ دماغ ایک پیراشوٹ کی طرح ہے، اگر یہ کھلا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ حد سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، ہر نیا دن دوبارہ شروع کرنے کا موقع ہوتا ہے۔
مرد کو ہمیشہ ہی وہ عورت پسند آتی ہے جس میں 3 عادتیں ہوں، لڑتی نہ ہو، گھر کے سارے کام آتے ہوں اور کھانا لذیذ بناتی ہو۔